بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشل۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن، اور اگر یہ کہیں کہ آج جمعہ کا دن عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ عمر عطا بندیال پر بھاری پڑ گیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آج سب سے پہلے تو ایک اجلاس ہوا قومی سلامتی کمیٹی کا، اور اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں چیف آف آرمی اسٹاف اور حساس اداروں کے سربراہان، حکومتی اراکین، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور دیگر جو ہے خواجہ آصف وغیرہ اس میں جو ہے شریک ہوئے، اور ملک میں مجموعی سیکیورٹی کی صورتحال اور معاشی صورتحال کو جو ڈسکس کیا گیا۔ اس سے قبل آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقاتیں ہوئیں، اور مسلسل ان ملاقاتوں کے بعد جو تاثر دیا گیا وہ تاثر یہ تھا کہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے۔ تو ایک طرف تو آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جیسے ہی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا کھڑاک جو ہے آج وہ جمعے کے دن عمران خان صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو جو ہے وہ ملتا ہے، اور وہ ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ جو انہوں نے 25 صفحات پر لکھا، اور اس 25 صفحات کے اختلافی نوٹ پر انہوں نے جہاں بہت ساری باتیں کی، وہاں انہوں نے جو یہ کیسز ہیں ان کو کہا کہ یہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ حل ہونے چاہیے یہ مسئلے، یہ از خود نوٹس بنتا ہی نہیں تھا، اور اس از خود نوٹس کو جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں۔ یہاں تک تو ان کا اختلاف سمجھ میں آ رہا تھا، پر اس سے آگے انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ کے پیرا 19 میں اور 20 میں جو لکھا ہے کہ میں اس بینچ کا حصہ بننا چاہتا تھا، میں اس بینچ میں بیٹھنا چاہتا تھا، پر مجھے 27 تاریخ کو جب ہم چائے پہ بیٹھے تو یہ فیصلہ ہوا کہ میں اس بینچ کا حصہ ہوں گا، اور پھر مجھے اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ میں جو ہے وہ ایگری کرتا ہوں جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جو دیگر جج ہیں ان سے، کہ یہ سوموٹو نہیں بنتا تھا، اور یہ جو سوموٹو ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ معاملہ پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے تھا۔ اور آج اس 25 صفحات کے اختلافی نوٹ کے بعد جو 4-3 کا ایک معاملہ اٹکا ہوا ہے، جس پہ کل پارلیمنٹ میں بھی ایک قرارداد جو ہے وہ منظور کروائی گئی کہ یہ اقلیتی فیصلہ ہے، اور اس اقلیتی فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ آج جسٹس اطہر من اللہ کے اختلافی نوٹ نے اور اس تمام جو گفتگو انہوں نے اس اختلافی نوٹ میں کی ہے، اس کے بعد حکومت کا جو موقف ہے اس کی تو تائید ہوتی بھی نظر آئی ہے، پر دوسری جانب جو جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بینچ میں بیٹھنا چاہتا تھا اور مجھے اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو ہے وہ رائٹ ہے، وہ حق ہے ان کو کہ وہ بینچ جو تشکیل دیں، وہ بینچ تشکیل دے سکتے ہیں، اور اس میں کس کو بیٹھنا ہے کس کو نہیں، یہ فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے انہوں نے کرنا ہے۔ تو اب جو حکومت کے پاس ایک پوائنٹ ہے 4 اور 3 کا، کہ جی وہ 4 کے مقابلے میں یہ 3 کا اقلیتی فیصلہ ہے، جبکہ جس قرارداد کو انہوں نے پیش کیا ہے، جس پہ 46 اراکین کے دستخط کروائیں، وہ خود قرارداد جو ہے وہ ایک اقلیتی قرارداد میں تبدیل ہو گئی ہے، کہ 342 کے جو ایوان ہے، 342 یا 372 کا جو ایوان ہے، اس میں سے 46 لوگوں نے جو ہے اس قرارداد پہ دستخط کیے ہیں۔ تو پہلے تو حکومت بھی یہ دیکھے کہ وہ جو ان کی اپنی قرارداد ہے وہ اکثریت کے مقابلے میں کتنی اقلیت پہ جو ہے وہ مبنی ہے۔ پر آج جو جسٹس اطہر من اللہ کا جو فیصلہ ہے، اور اس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی یقیناً جو موجودہ صورتحال ہے اور جو سیکیورٹی کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے الیکشن کے حکم دیا ہے،
اس پر بھی بات ہوئی ہوگی، اور آج یہ بتایا گیا اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، بلکہ بتایا نہیں گیا، ایسا جو ہے یہ ٹائمنگ تھی کہ دکھایا یہ گیا کہ جی دیکھیں پوری اسٹیبلشمنٹ اور سب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. چیف جسٹس صاحب کو پیغام دیا گیا، پی ٹی آئی کو پیغام دیا گیا، اس سے پہلے آرمی چیف کی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جو ملاقاتیں ہیں وزیر اعظم سے، تو یہی بتانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہے. جی بالکل ہوں، ایک پیج پر ہوں، پر ایک پیج پہ ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ فوج کو اداروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں، یا فوج کو آپ جو ہے وہ قوم کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں. تو یہ جس سمت میں اب جا رہا ہے، بہت سارے لوگوں نے آج تجزیہ نگاروں نے تو آج چیف جسٹس آف پاکستان سے جو ہے وہ استعفے تک کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا. خاص طور پہ حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو خیر یہ تو اب معاملہ آگے جانا ہے، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر بھی جو ہے وہ تجزیہ نگار اور قانونی ماہرین جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس پہ امپلیمنٹ ہوگا، اور کیونکہ کوئی قرارداد جو ہے وہ اس کو نہیں اڑا سکتی. دوسرا اختلافی نوٹ جو آ رہے ہیں تو وہ چیف جسٹس صاحب آف پاکستان اس کو اپنے فیصلے میں بتا چکے ہیں کہ جی یہ اتنا رکنی جو ہے وہ بینچ تھا اور یہ فیصلہ تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 10 تاریخ کو انہوں نے فنڈ دینا ہے، الیکشن کمیشن کو 11 تاریخ کو انہوں نے رپورٹ جمع کرانی ہے، اور اگر 11 تاریخ کو الیکشن کمیشن وہاں جا کر کہتا ہے کہ جی ہمیں فنڈ نہیں ملے تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو ہے وہ کیا رد عمل ہوگا. پر ایک چیز اب بہت واضح ہوتی جا رہی ہے، ایک چیز بہت واضح ہوتی جا رہی ہے کہ ملک میں جو ہے وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، یا پھر کوئی غیر جمہوری جو عمل ہے وہ ہو جائے، اور یہ لڑائی اب سپریم کورٹ کی اور اداروں کے درمیان جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے. تو جیسے ہی اس میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے تو میں اس سے آپ کو آگاہ کروں گا. جب تک کے لیے جو ہے وہ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.